پکڑتا ہے یا دین کو پکڑتا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کیا ہوا؟ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا. مگر ایک دوسرا طبقہ، اما من خاف، مگر جو اللہ سے ڈرتا رہا، ڈر کر کے زندگی بھی گزارتا رہا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ اس وقت میں راز کھلے گا، ابھی یہ راز کھلنے والا نہیں ہے، وہیں جا کر کے پتہ چلے گا کیسا منظر ہوگا. فرمایا اس منظر کو پوری طرح تم نہیں سمجھ سکتے، البتہ اس کی موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسا دن آنے والا ہے. یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. یوم یود المجرم، جس دن مجرم تمنا کرے گا، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، مجرم محبت کرے گا، مجرم چاہے گا، جرم کرنے والا، ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو بھولنے والا، آخرت کو بھولنے والا، موت کو بھولنے والا، دنیا کو یاد رکھنے والا، یود، وہ پسند کرے گا، چاہے گا، کیا چاہے گا؟ یَلَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیہ، کاش کہ آج کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے میں اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دوں اور اپنی جان چھڑاؤں. جس اولاد کے لیے دنیا میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا تھا، حلال اور حرام کی پہچان کو چھوڑ رہا تھا، آج تمنا کرتا ہے کاش کہ وہ اولاد پھنسے اور میری جان رکھے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیگم کو بھی اس کے حوالے کرے اور اپنی جان چھڑائے. دنیا میں اللہ کہہ رہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایمان والو، انما اموالکم، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ فتنہ کا مطلب جھگڑا نہیں، فتنہ کا مطلب لڑائی نہیں، یہ عربی کا فتنہ کا مطلب اس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا کہ تم اس کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہو یا اس کو ترجیح دیتے ہو. تم دونوں کو جب مقابلہ آتا ہے تو کس کو پسند کرتے ہو اور کس کو چھوڑتے ہو؟ فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. آج تمنا کرتا ہے کاش کے عذاب کے حوالے ہو جائیں اور میری جان چھوٹے. وصاحبتہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ ومن فی الارض جمیعا، اور جتنی بھی کائنات دنیا میں ہے اس سب کو اس کے حوالے کرے اور میری جان چھوٹے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تب پتہ چلے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے ایمان والو، اے لوگوں، فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا میں ایسے مگن نہیں ہونا، دنیا میں ایسے پھنس نہیں جانا کہ تمہیں یہ دن بھول جائے اور اس کے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ دن آنے والا ہے، اس کے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ان راہوں سے بچنا کہ جن کے ذریعے سے تم اس دنیا کو، اس دن کو بھول جاؤ، اس دن کو یاد رکھنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو بڑا دھوکے باز بھی اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے. جس نے پہلے دن سے قسم کھائی تھی، کیا قسم کھائی تھی؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے. اب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ جب تک یہ زندہ رہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے، تب تک مجھے بھی موقع ملے، میں بھی طاقت آزماؤں اور اس کو گمراہ کروں تیرے راستے سے. کیسے گمراہ کرے گا؟ قرآن پیش کیا. لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے بھی آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا. آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو زیادہ لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. فرمایا جا فاذهب، جا تو کر لے جو تجھے کرنا ہے. فلا سلطان لک علیہم،
تیری طاقت نہیں چلے گی، تیری حکومت نہیں چلے گی ان کے اوپر جو اس دن سے ڈرتے رہیں گے، جو میری عدالت سے ڈریں گے، جو میرے عذاب سے ڈریں گے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ مرتبہ، یہ مقام ان کو ملے گا جو میری عدالت سے ڈرتے ہوں گے۔ اگر میری عدالت سے ڈرتے ہیں تو تیری حکومت ان کے اوپر کچھ کارگر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ طریقے سے ایک مضمون چلا رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ ولکن یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ فرمائے یہ ساری کائنات اللہ کے روشن کرنے سے منور ہے، اللہ کے نور سے یہ ساری کائنات منور اور اسی عطا ہوا ہے۔ اور اس کے نور کی مثال جو ایمان والے کے دل کے اندر ہے کیسی ہے؟ فرمایا جیسے ایک چراغ رکھا ہوا ہو اور چراغ تاکچے کے اندر ہو، اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہو، اور شیشہ کیسا ہو؟ فرمایا جیسے چمکتا ہوا ستارہ کہ اس کے ذریعے سے اس کی روشنی ڈبل در ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور وہ کس سے روشن کیا جاتا ہے؟ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ایسا تیل اس کے اندر جلتا ہے، ایسی مایا اس کے اندر جلتی ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کسی علاقے کی کھول میں وہ بند نہیں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ نور کہاں نصیب ہوتا ہے، یہ روشنی ملتی کہاں ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی معرفت کا یہ نور کہاں نصیب ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں ملتا ہے جن کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ فی بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں ملتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں تسبیح کرتے صبح بھی اور شام کو بھی، دن میں بار بار تسبیح کرتے، بار بار اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آدمی ڈر میں رہتا ہے، اس کی عقل پریشان ہے کہ یہ مادی دنیا، پیسے کی دنیا جس کے پیچھے سارے دوڑ رہے ہیں، سارے اسی کے اندر مگن ہیں، تو وہ کون سے دیوانے ہوں گے کہ جو سب کچھ چھوڑ کر کے آ کر کے اس کو یاد کریں گے اور دنیا کے ان جھمیلوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے، کاروبار سے پیچھا چھڑا لیں گے، ملازمتوں سے پیچھا چھڑائیں گے۔ اور پیچھا چھڑانے کا مطلب کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی کریں گے اور پھر اس کے گھروں میں بھی آئیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ جواب دیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب جوڑ ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، ایک آیت آیت کے ساتھ جڑی ہوئی، جملہ جملے کے ساتھ جڑا ہوا، پیچھے ایک بات پڑھتے ہیں نا، ذہن میں اگر بات آتی ہے دوسری آیت کے اندر اس کا جواب ہوتا ہے۔ پیچھے بات پیدا ہوئی تھی نا کہ کون اللہ کو یاد کریں گے، کون مجلسوں کو آباد کریں گے، جواب آیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال اللہ، یہ کچھ مرد ہوں گے، رجال اللہ کچھ مرد ہوں گے۔ مرد کے اندر مطلب ان کے اندر عزم ہوگا، ان کے اندر ارادہ ہوگا، ان کے اندر حوصلہ ہوگا، ان کے اندر جذبہ ہوگا۔ وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، وہ دنیا کے آگے ران نہیں ٹپکائیں گے، وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کسی کے آگے بیچیں گے نہیں۔ وہ اس کا مطلب نہیں کہ کاروبار چھوڑیں گے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، ملازمت بھی کریں گے، دنیا گزارنے کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن دنیا کے لیے نہیں کریں گے بلکہ کس کے لیے کریں گے؟ آخرت کے لیے کریں گے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پھر ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت، ان کا کاروبار، ان کی ملازمت، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرے گا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوں گے۔ وإقام الصلاۃ، نماز کے ادا کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے دینے سے وہ اس کے سے غافل نہیں ہوں گے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ یہ مایا پیدا کہاں سے ہوگی ان کے اندر، یہ طاقت آئے گی کہاں سے؟ ساری دنیا تو دوڑ رہی ہوگی دنیا کے پیچھے اور لوگ کہتے ہوں گے کہ یار اگلا جب کس نے دیکھا ہے، یہ دنیا ہے بابر ہے، یہ دنیا کوش کہ دنیا دیگر نیز، یہ ہمارے کسی کا جملہ تھا کہ دنیا میں مزے مار لو جتنے مارنے ہیں، اس لیے کہ واپس لوٹ کر تو یہاں نہیں آنا ہے۔ پھر ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ اپنے پیچھا ان چیزوں سے چھڑا لیں گے اور وہ آخرت کی تیاری کریں گے اور
اور مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ طاقت ہوگی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے ان کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ ان کی نظر اس گھر کے اوپر ہوگی، اس دن کے اوپر ہوگی جس دن یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل پلٹ جائیں گے، جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ دن ان کے سامنے ہوگا، اس دن کے ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. اور یہی دن نہیں، اس کے بعد کبھی تصور کی دنیا میں وہ اس سے آگے بڑھتے ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں، قبر میں پہنچ گئے ہیں، اور سب اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے ہم اکیلے پڑے رہ گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، رشتے دار بھی بھول گئے، بیوی بچے بھی بھول گئے، سارے بھول گئے. ایک تو یہ منظر تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک آگے کا منظر ہوگا جب اللہ کی عدالت لگ جائے گی اور اللہ کرے گا وَرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے کے سارے تیرے رب کے سامنے سب در سب پیش ہو گئے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور سب کو ہم نے اکٹھا کر لیا. فَلَمْ نُغَادِرْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا، سب کے سب رب کے سامنے ہو گئے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ہمیں اس کا ریکارڈ رکھ دیا گیا، کتاب زندگی رکھ دی گئی. اور دیکھتا ہے مجھے کیا ہو گیا اس کتاب کو. لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی صغیرہ چھوڑا نہ کوئی کبیرہ چھوڑا. اب آدمی سوچتا ہے کہ دنیا میں بڑی چالاکی کے ساتھ جان بچا لیتا تھا، کوئی نماز کا کہتا، کوئی روزے کا کہتا، میں ایسے جواب دیتا تھا اس کو، ایسے آگے سے گفتگو کرتا تھا کہ کہنے والا بیچارہ چپ ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا. لیکن آج یہ دن آیا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اب تیری چرب زبانی نہیں چلے گی، اب وکیل کی وکالت نہیں، ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں، اور کسی کی بزرگی نہیں. اليوم نختم على افواههم، اب زبانیں بند، منہ بند. وتكلمنا ايديهم، اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کرنے لگے. وتشهد ارجلهم، اور تمہارے قوم گواہی دینے لگے. آدمی کا ضمیر پھڑکتا ہے، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ زندگی میں تمہیں بولتا رہا. فرمایا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، یہ وہ دن آ گیا کہ جس میں بولنے کی اجازت نہیں، یہ وہ دن آ گیا جس میں فراڈ اور مکاری سے کوئی بچ نہیں سکتا. کیوں؟ هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين، اس لیے کہ یہ فیصلے کا دن آ گیا. هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا. جمعناكم والاولين، تم کو بھی جمع کیا، پہلے لوگوں کو بھی جمع کیا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. وَإِذْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَإِذْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تمہاری چالاکی کچھ چل سکتی ہے، اگر تمہاری مکاری کچھ چل سکتی ہے، اگر تمہاری تدبیر کچھ چل سکتی ہے. فَإِذْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی مکاری ہے، فَكِيدُونِ، تو میرے ساتھ مکاری کر کے دکھاؤ. اب کوئی مکاری نہیں کر سکتے ہیں. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، آج رات لوٹ ہونے کا دن آ گیا. لا تخفی منکم خافیہ، اب کوئی چیز تم اپنی چھپا کر نہیں رکھ سکتے ہو. ھذا یوم لا ینطقون، اور اب حکم ہوا کہ اللہ کے آگے سجدہ کر. لا یستطیعون، تو یہ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا ہے، کمر جھک نہیں سکتی ہے. عرض کیا کیوں نہیں کمر جھکتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ جھکاؤ اس کے آگے، اور تمہارے پاس طاقت تھی جھکنے کی مگر تم نہیں جھکے تھے. آج ہم تم کو سرے بازار، سرے محشر سب کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تم جھکنا چاہتے ہو مگر آج جھکا نہیں دیا. اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، تم سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ، لا يرکعون، مگر تم جھکتے نہیں تھے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ دن میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس دن سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. دو منزلیں ہمارے سامنے، ایک منزل دنیا کی، ایک منزل آخرت کی، ایک منزل مرنے کے بعد کی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا نہیں ملے گی. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی رونق مانگے گا، دنیا کی زندگی مانگے گا، دنیا میں مال و دولت مانگے گا. من کان یرید الحیات الدنیا نوفی الیہا اعمالہم، تو ہم اس کے سارے عملوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بچے گا نہیں.
من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی ملنے والی تلاش کرے گا، عجلنا لہ، ہم اس کے لیے جلدی ملنے والی دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور سب کے سامنے یہ منزل ہے، لیکن تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، انسان کا مزاج یہ ہے، تحبون العاجلہ، جلدی ملنے والی کو مانگتا ہے، وتذرون الآخرہ، اور جو دیر میں آنے والی ہے اس کی طرف